السلام علیکم ناظرین مفتی انس اور بھارتی سابق اداکارہ ثنا کو تو آپ سبھی جانتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ان کی محبت کی کہانی بتائیں گے کہ مفتی انس کا کانٹیکٹ ثنا کے ساتھ کس طرح ہوا اور انہوں نے ان کی محبت میں کیا قربانیاں دیں اور کیا جو ہے وہ محنت کی، کیا کوشش کی، جا کے پھر ان کو جا کے ثنا ملی اور ان کے ساتھ ثنا کی شادی ہو گئی اور کانٹیکٹ ہو گیا اور زندگی ان کے ساتھ بتانے لگے۔ تو ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہوگا۔ ناظرین مفتی انس نے ایک انٹرویو میں ثنا کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے انٹرویو دیا اور کہا کہ میری اور ثنا کی جو ملاقات ہوئی وہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ کتنے اچھے شہر میں ملاقات ہوئی۔ مفتی انس مفتی ہیں اور وہ ایک معمولی انسان تھے، لیکن ثنا جو تھی وہ بہت بڑی اداکارہ تھی۔ تو مکہ مکرمہ کے اندر میں نے ان سے کانٹیکٹ نمبر لیا۔ کانٹیکٹ نمبر لینے کے بعد مجھے یقین نہیں تھا کہ میں جو ہے ان سے شادی کروں گا، بلکہ میں تو اسے باجی باجی کہتا رہتا تھا، باجی آپ کیسی ہیں، باجی فلاں، جب میں چیٹ کرتا تھا۔ تو جب وہ یہاں آ گئی انڈیا کے اندر اور میں بھی یہاں آ گیا انڈیا کے اندر، تو ہمارا کانٹیکٹ دن بدن چلتا رہتا تھا، لیکن زیادہ نہیں، بہت کم۔ اور ثنا بھی کہتی ہیں کہ جب میں نے ان سے اپنا نمبر لیا تو کانٹیکٹ کرنے کے بعد، تھوڑا بہت کانٹیکٹ کرنے کے بعد جو ہے میں نمبر کو بلاک کر دیتی تھی، اور مجھے ثنا مفتیوں لوگوں مولوی لوگوں سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ میں مسلمان تھی اور میں یہی ڈر کی وجہ یہ تھی کہ مولوی لوگ ایسا نہ ہو کہ مجھ پر فتویٰ جڑ دیں، اور وہ ویسے بھی مفتی تھے، تو اس لیے مجھے جو ہے مفتی انس سے بہت ڈر لگنے لگتا تھا کہ کہیں میرے خلاف فتویٰ نہ دیں، تو اس وجہ سے میں ان سے کتراتی اور ڈرتی تھی۔ ناظرین اور دلچسپ کہانی ہے کہ مفتی انس کہتے ہیں کہ میں ثنا کو شادی سے پہلے باجی باجی کہا کرتا تھا۔ باجی کیسی ہو، باجی باجی، چیٹ میں باجی باجی کہا کرتا تھا۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی ان سے کے ساتھ میرا شادی والا ریلیشن ہوگا اور شادی بھی ہو جائے گی۔ تو ثنا کہتی ہیں کہ میں چیٹ کرنے کے بعد نمبر بلاک کر دیتی، جب چیٹ کرنا ہوتا تو ان بلاک کر کے پھر چیٹ کرتی تھی، پھر چیٹ کر کے ان کا جواب جیسے ہی موصول ہو جاتا تھا اور میرا سوال ان کے پاس ویسے ہی جاتا تھا، ان کو اپنا جواب دے کے ان کا سوال جواب پوچھ کے میں جو ہے پھر بلاک کر دیتی تھی۔ لیکن جب مجھے چیٹ کرنا ہوتا تھا تو میں پھر ان کو ان بلاک کر کے بات کرتے، پھر بلاک کر دیتی۔ بلاک کی وجہ یہی تھی کہ مجھے مولوی لوگوں سے ڈر لگتا تھا۔ پھر مفتی انس کہتے ہیں کہ جی میں نے دوستوں کو جب میں نے بتایا کہ میں ایک اس طرح انڈیا کی جو بہت بڑی اداکارہ ہے ثنا، میں ان سے چیٹ کرتا ہوں، تو میرے دوست میرا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ جی تم کہاں اور ثنا کہاں، مطلب کہ میں ایک معمولی شخص تھا، ثنا ایک بہت بڑی اداکارہ تھی، تو لوگ اور دوست اور میری فرینڈشپ، میری گیدرنگ مجھ پر ہنسا کرتی تھی اور مذاق اڑایا کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے میں جو ہے پھر بھی کانٹیکٹ جاری رکھتا، لیکن اس بیچ میں نے اللہ سے روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعائیں مانگی کہ یا اللہ مجھے اس سے شادی کرنی۔ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اور میں روزانہ اللہ سے مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے ثنا دے دو، ثنا سے شادی کرنی ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی اداکارہ تھی اور میں جس طرح میں نے بتایا کہ میں عام شخص تھا۔ تو ناظرین اس طرح چلتے میری ثنا کے ساتھ شادی بھی ہو گئی، اور انہوں نے نوجوان نیو جنریشن اور نوجوان نسل کو یہ پیغام دیا کہ آپ اگر کسی بھی لڑکی سے شادی کی محبت رکھتے ہیں اور آپ کا ارادہ نیک ہے اور شادی کا ہے اور خواہ خواہی اس کی عزت لوٹ کر چھوڑنے کا نہیں ہے بلکہ شادی کا ہے، تو آپ جو ہے اس کے لیے دعا کریں اور اللہ سے مانگیں، تو ہر کام جو ہے مشکل کام بھی آسان ہو سکتا ہے۔ تو مفتی ثنا اور میں نے مفتی انس اور ثنا کی شادی کو میں نے اس لیے بنایا کہ آج کل ہم لوگ سچی محبت سے بہت دور ہیں، اور ہمارا جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے ہم لوگ شادی نہیں، اس کی عزت لوٹنے اور اس سے مزے لوٹنے پہ تلے ہوتے ہیں، اور جب شادی کی بات آتی ہے تو ہم ٹال مٹول کر دیتے ہیں۔ تمام پاکستانی نوجوان اور کہیں کے بھی ایسے مسلمان، تو اس لیے مفتی انس والے طریقے کو اپنائیں کہ آپ بھلے چاہے اداکارہ سے شادی کریں لیکن دل میں محبت شادی والی ہو، کیا ہو، شادی والی محبت ہو، اور کہ جی میں نے اس سے شادی کرنی ہے اور کوئی غلط خیالات نہ ہو۔ تو ناظرین مفتی انس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچی محبت بھلے چاہے کرنی چاہیے اور اللہ سے بھی مانگنا چاہیے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہ تھا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔